انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر میں دوستو 3 آیتیں ہیں، اور ان 3 آیتوں میں پہلی جو آیت ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو، مرتبے کو، مقام کو بیان کرتی ہے۔ دوسری آیت جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو بیان کرتی ہے، ارادے کو بیان کرتی ہے۔ تیسری جو آیت ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ذلیل خواہ، ان کو ابتر ہونے کو بیان کرتی ہے۔ تو سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں کو میں نے آپ کو بتا دیا۔ پہلی آیت حضور کی شان مرتبے کو بیان کرتی ہے، دوسری آیت حضور کے مقصد کو بیان کرتی ہے، کس مقصد کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ تیسری آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، حضور کی جو توہین کرتے تھے، حضور کو جو ستاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ابتر برباد کرنے کو بیان کیا ہے۔ تو یہ سورہ کوثر جس مقصد کے لیے، جس ارادے کے لیے، جس چیز کے لیے آپ پڑھو گے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ بڑی ہی پاورفل یہ سورت ہے، بڑی ہی برکتوں والی یہ سورت ہے، بڑی ہی فضیلتوں والی سورت ہے۔ جو لوگ اس سورت کو سمجھ گئے، اس کے مقام کو، اس کے رتبوں کو، اس کی فضیلت کو جان گئے اور پڑھنا شروع کر چکے ہیں، اللہ ان کی قسمتوں کو چمکا رہا ہے، اللہ ان کو بلندیاں عطا فرما رہا، اللہ رب العزت ان کو کامیاب و کامران بنا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مرتبہ حاصل ہو جائے، آپ چاہتے ہو آپ کی عزت کی جائے، آپ چاہتے ہو آپ کو رتبہ کوئی مل جائے، آپ چاہتے ہو آپ کامیاب ہو جاؤ، آپ کو نوکری مل جائے، آپ کسی معاملے میں، پڑھائی کے معاملے میں، غرض کی کوئی بھی مقصد میں آپ کامیاب مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ سورہ کوثر کا ورد کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو بیٹے یا بیٹی عطا فرما دے۔ آپ کا کاروبار نہیں چلتا، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، روزی روٹی میں برکت نہیں ہوتی، گھر نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ اس کو پڑھو، دیکھو آپ کا وہ معاملہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ چونکہ سورہ کوثر میں پہلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پیارے آقا کے مقام کو بیان کیا، دوسرا حضور کے مقصد کو بیان کیا، اور تیسرا دشمنوں کو ذلیل خواہ کرنے کو بیان کیا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دشمن آپ کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، آپ سے دشمنی رکھتا ہے، آپ اسے ذلیل کرنا چاہتے ہو، اسے رسوا کرنا چاہتے ہو، تو اس سورت کو آپ پڑھو۔ دیکھو آپ کا دشمن ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، شرمندہ ہوگا، پچھتائے گا، روئے گا، دھوکہ کھائے گا، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا آپ کی نظروں کے سامنے۔ بڑی ہی پاورفل یہ سورت ہے، بڑی ہی برکتوں والی یہ سورت ہے۔ جو ارادے سے آپ اس کو پڑھو گے وہ آپ کا ارادہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ چونکہ دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے حضور کے مقصد کو بیان کیا ہے، تو جس آپ مقصد سے اس سورت کو پڑھو گے وہ مقصد آپ کا کامیاب ہوگا۔ آپ کا شوہر محبت نہیں کرتا ہے، اسے پڑھو گے محبت کرے گا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے خرافات ہوتی رہتی ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ جو مقصد آپ ذہن میں رکھ کر پڑھو گے وہ مقصد آپ کا پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ رب العزت کو خبر ہو جایا کرتی ہے۔ تو آپ جس ارادے سے، جس مقصد سے اس سورت کو پڑھو گے وہ ارادہ، وہ مقصد آپ کا کامیاب ہوگا۔ کوئی بھی مقصد ہو، محبت کا مقصد ہے، آپ کو کسی شادی کا مقصد ہے، کسی کے اندر اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، اس ارادے سے پڑھو گے کامیاب ہوگا۔ لیکن جائز مقصد ہو، ناجائز مقصد کے لیے اگر آپ پڑھو گے تو یہ اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اجازت ان تمام احباب دوستوں کو ہے، خواتین کو ہے جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ میں ماشاءاللہ یا الحمدللہ یا جزاک اللہ لکھیں گے، ان سبوں کو اجازت ہے۔ تو پڑھنا کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ جان لیں۔ دیکھیں وقت جو ہے آپ کوئی ایک معین کر لیں، کوئی وقت آپ ایک خاص کر لیں۔ فجر کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کا وقت رکھ لیں، ظہر کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ظہر کا رکھ لیں، عصر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو عصر کا رکھ لیں۔ کوئی بھی ایک وقت آپ کو معین کرنا ہے، خاص کرنا، اس کا انتخاب کرنا ہے۔ مثلاً آپ ظہر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو ظہر ہی کے بعد آپ کو 21 دن تک سورہ کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ 41 مرتبہ 21 دن تک آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے،
اور سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں 22واں جب دن ہوگا تو وہ آپ کا مقصد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہوگا، آپ اس میں کامیابی پائیں گے، آپ اس میں دیکھیں گے، کیونکہ اس کے اثرات 15-20 دن میں ہی ظاہر ہونے لگیں گے کہ آپ کامیاب ہونے والے ہیں یا ناکام ہونے والے ہیں۔ تو اتنا پاورفل یہ عمل ہے، اتنی برکت والا، اتنی فضیلت والا یہ عمل ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، کوئی بھی ایک وقت خاص کر لیں۔ اگر آپ عصر کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے اور 21 دن تک یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ 21 دن تک آپ یہ پڑھ لیں۔ 22ویں دن اگر آپ کا کوئی کام نہ بنے تو آپ بتائیں کہ آپ نے جو عمل بتایا تو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کا عامل بن جائے، سورہ کوثر کو پڑھنے لگے اور اس کا کام نہ بنے۔ قرآن ویسے بھی پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے سے گھر سے نحوست، تمام پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو سورہ کوثر کا یہ عمل کریں اور اس کے بعد آپ بتائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پنجگانہ نماز کے آپ پابند بنیں، پنجگانہ نماز کے آپ پابند بنیں۔ اگر کبھی ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر نماز کو ترک نہیں کرنا ہے۔ پھر آپ بتائیں کامنٹ میں آپ کا کام ہوا ہے یا نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فی عمرک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے دعاؤں میں یاد ضرور رکھیں۔